کل کے آپ کے اخبارات نے خبر شائع کی ہے، پاکستان کے اخبارات نے خبر لکھی ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے اسرائیل کے اخبار کو، کہ اسرائیل کے اخبار میں خبر چھپی ہے کہ عمران احمد خان نیازی پر اس لیے گولی چلائی گئی کہ عمران احمد خان نیازی اسرائیل کا حامی تھا، اس کے دل میں اسرائیل کے لیے ہمدرد تھا، جو ہم کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اس وقت کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج خود اسرائیل کے اخبارات یہ مان رہے ہیں، آج خود اسرائیل کے اخبارات اس بات کے معترف ہیں کہ عمران احمد خان نیازی اسرائیل کا ہمدرد ہے۔ ایف آئی آر ہوتی ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر پر تشویش اقوام متحدہ کرتا ہے۔ یہ کیسی سازش ہے، یہ کیسا عمران احمد خان نیازی کے خلاف عالمی اداروں کا پروپیگنڈا ہے کہ جس شخص کے خلاف وہ کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی، اسی شخص پر پاکستان میں جلاؤ کی، گھیراؤ کی، اسلام آباد کو جلانے کی ایف آئی آر ہوتی ہے، سب سے پہلے مذمت اقوام متحدہ کرتا ہے۔ یہ کیسی سازش ہے، گولی لگتی ہے، سب سے پہلے مذمت وائٹ ہاؤس امریکہ کرتا ہے۔ آپ کے ٹی وی چینل سے میں معلوم ہوا ہے، آپ کے ٹی وی چینل سے خبریں چلی ہیں کہ گولی کی مذمت وائٹ ہاؤس کرتا ہے، ایف آئی آر کی مذمت وائٹ ہاؤس کرتا ہے۔ لہٰذا عمران احمد خان نیازی کا بھیانک چہرہ، ملک دشمن چہرہ، اسلام دشمن چہرہ، فوج دشمن چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن عجیب گولی ہے کہ دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کو تو منہ میں لگتی ہے، دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کو تو بازو میں لگتی ہے، لیکن وہ عمران احمد خان نیازی کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ یہ کیسی گولی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک گولی لگی ہے، وہ بھی چھوتے ہوئے گزری ہے۔ جب پلستر باندھا جاتا ہے تو ایک ٹانگ پہ، جب اپنے ہی شوکت خانم ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے 4 گولیاں لگی ہیں، دونوں ٹانگوں میں لگی ہیں۔ آج وہ شخص جو کل تک سیاستدانوں کے خلاف بول رہا تھا، جو کل تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بول رہا تھا، جمہوری جماعتوں کے خلاف بول رہا تھا، آج وہ شخص افواج پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ آج وہ شخص چیف آف آرمی اسٹاف، جس کی کل تک وہ تعریف کر کر کے نہیں تھکتا تھا، آج اس افواج پاکستان کے ڈی جی آئی، ڈی جی سی، چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بول رہا ہے۔ اگر ہماری فوج نہیں ہوگی پھر کس کی فوج ہوگی؟ فوج کے ساتھ تو ڈنگے کی چوٹ پر نظریاتی اختلافات ہم نے کیے ہیں، لیکن دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کیے ہیں۔ آج کس منہ سے تم اسلام کی ترقی کی بات کرتے ہو؟ آج بھی تمہارے خلاف برسر پیکار دینی طبقے کے لوگ ہیں، پاکستان کے جمہوری اداروں کے لوگ ہیں، پاکستان کے آئین بنانے والے اور ان کی اولادیں ہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی سمجھ رہے تھے کہ تم اسلام کے نمائندہ نہیں، تم پاکستان کے نمائندے نہیں۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ تم اسلام کے نمائندے نہیں اور پاکستان کے نمائندے نہیں، اور پھر ڈرامے کر کے، خط کا ڈرامہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، گولی کا ڈرامہ بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب گولی کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے مذمت جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اور دوسرے نمبر پر مذمت میں نے کی، کیونکہ ہم نے جنازے اٹھائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا، اکرم خان درانی پر خودکش حملہ ہوا، مولانا اسد محمود صاحب پر حملہ ہوا۔ ہم نے شہید ڈاکٹر خالد محمود سمرو کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا۔ ہم آج بھی اپنے بخت اللہ پہوڑ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آج بھی اپنے شہداء کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے زندہ ساتھی ملتے ہیں، نہ شہیدوں کے قاتل ملتے ہیں، نہ ان کو سزا ملتی ہے۔ اگر سازش امریکہ نے کی تھی تو امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر سازش امریکہ نے کی تھی تو امریکہ کے خلاف تقریریں کیوں نہیں کی؟ جن کے خلاف آپ تقریریں کر رہے تھے، جن کا نام لے لے کر آپ گالیاں دے رہے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تمہارے خلاف تحریک چلائی ہے، کوئی بیرونی سازش نہیں، ہاں کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں۔ پاکستان کے سیاسی قوتوں نے تمہیں اقتدار سے نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اسلام کا نام غلط لیتے ہو، اس لیے کہ تم مدینے کے ریاست کا نام غلط لیتے ہو، اس لیے کہ تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح بیان کرتے ہو، اس لیے کہ تم نے قوم سے جھوٹ بولا 1 کروڑ نوکریوں کا، اس لیے کہ تم نے قوم سے جھوٹ بولا 50 لاکھ گھروں کا، اس لیے کہ تم نے قوم سے جھوٹ بولا کہ قرضہ نہیں لوں گا۔
70 سال میں عامر اور جمہوری حکمرانوں نے جو قرضہ لیا، تم نے 3.5 سال کے دور حکومت میں 70 سال کے قرضے کو پیچھے چھوڑا۔ تم نے 3.5 سال میں 70 سال سے بڑا قرضہ لیا۔ تم نے فاٹف کے شرائط مان کر پاکستان کو IMF کا گروی بنایا۔ تم نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کی۔ تم نے انڈے، کٹے، مرغیوں سے سکون قبر تک قوم کو پہنچایا۔